لیکن ہمارا عمل جو ہے ایمان پر کھڑا نہیں تو کیا ہم مسلمان ہوں گے؟ آج ہمارے سامنے بہت سے ایسے نام آتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. یہ آیت ہم سے کہتا ہے کہ کیا وہ ایمان والے ہیں، کیا وہ مومن ہیں؟ مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ پر یقین کیا تو اللہ ہی پر یقین کرنا ہے، اللہ ہی سے جو ہے کہ ہم نے مانگنا ہے، چاہے کسی بھی طرح کا معاملات ہو. اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایک نمک کی بھی اگر ضرورت ہو تو ہم سے مانگو، ہم سے مانگو. تقویٰ یہی ہے نا، ایمان یہی ہے نا. ہم خود کو ٹٹولیں تو ہم پائیں گے کہ ہم تو ذرا سا میں پھسل جاتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو وہاں پر جو ہے کہ عاجزی کے ساتھ جو ہے کہ وہاں پر مانگتے ہیں. اب بھلے وہ کہتے ہوں کہ ہم سفارش کر رہے ہیں یا سفارش کے لیے ان سے کہہ رہے ہیں یا واٹ ایور. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس جگہ بیٹھے ہیں، ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کے سامنے ہم حاضر ہو جائیں گے. اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں کہیں اور کے یہاں جا کے بولنے کی ضرورت نہیں. ہاں، سوائے ایک جس کے لیے اللہ نے ہمیں چھوٹ دی اور اللہ نے بتایا کہ ہاں یہ ہمارا محبوب ہے، اور وہ ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم وسیلہ تو اللہ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لے سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کسی اور کا نہیں. اپنے عمل کا تو لے سکتے ہیں، اپنے کوئی نیک عمل کا لے سکتے ہیں، اللہ کے کلام کا لے سکتے ہیں، اللہ کے نام کا لے سکتے ہیں، اللہ سے جڑی جو بھی چیزیں ہیں ان کا لے سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز جو کفر میں آتی ہو اس کا نام لینا یا اس سے سفارش کا سوچنا یا یقین کرنا بھی کفر ہے. تو اکثر مسلمان ایسے ہیں جو کہ ایمان کی مضبوطی نہیں ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ گویا تم کتنا بھی انہیں بتا دو، سمجھا دو، مگر اکثر یہ جو ہے کہ ایمان والے نہیں ہوں گے، ہے نا، کیونکہ ان کے اندر وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے. آپ ان کو دلیلیں اتنا بھی دے دیجیے. ابھی سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری واقعات کو کھول کر کے بالکل کلیئر کٹ رکھ دی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ واقعات بتا دو، اور یہ جبکہ جان بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، مان بھی لیں گے کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ باتیں بالکل آپ کو وحی کے ذریعے ہی پتہ چلا ہے، ورنہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہو پاتا. اس کے باوجود بھی، یہ جاننے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک بات یہ ثابت ہوئی. دوسری بات یہ کہ اگر جو مسلمان ہو بھی جائے گا مگر وہ اس پر یقین، جو تقوی والی بات ابھی میں نے کہی، وہ نہیں آئے گا. تو بہرحال ہم نے اس آیت سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم کو اللہ پر یقین کرنا ہے، اور اگر ہم یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم ہی جیسے لوگوں کے لیے یہ آیت کہہ دی کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے. تو ہم کو خود کو ٹٹولنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں، کہ صرف مسلمان ہیں. ایمان کا ہونا لازمی ہے. اوکے، آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں. یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے. یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں یہ جو ہے کہ بالکل نصیحت ہی نصیحت ہے. اس کے لیے تو آپ ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لیتے، کوئی فیس بھی نہیں لیتے. آپ ان کو اس آگ سے بچا رہے ہیں، اس جہنم سے بچا رہے ہیں، اس برائیوں سے بچا رہے ہیں جو ان پر ہے، اور آپ ان کو بچا لے رہے ہیں، مگر آپ ان سے کوئی فیس بھی نہیں لے رہے، کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہے، کوئی اجرت بھی نہیں لے رہے. یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے نا، یہ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور اس دور کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں کہ ان کو ایسی باتیں بتا رہے ہیں جس سے یہ اس عذاب سے بچ سکتے ہیں
اس آگ سے بچ سکتے ہیں جو ان کو ان کے لیے پوری آخرت میں جھیلنی پڑے گی. لیکن آپ ان کو اس چیز سے بچا رہے ہیں اور آپ ان سے کچھ اجرت بھی نہیں لے رہے ہیں, کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہے ہیں, کچھ نہیں مانگ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنی بڑی نصیحت آپ دے رہے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ کہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں, یا تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے. یعنی کہ آپ جو انہیں بتا رہے ہیں نہ یہ نصیحت ہے, اگر یہ مانے سمجھیں تو. آگے آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب ہم نے غور کرنا ہے. اللہ ہم کو ہدایت دے, نصیحت دے, ہمارے عقل کو کھولے. اللہ تعالیٰ ہم کو کتنے نرمی سے, کتنے احساس کے ساتھ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں. ہم بھی دیکھیں, سوچیں کہ اگر ہم ذرا سا فیل کریں کہ یہ جو ہمارے سامنے, ایٹ لیسٹ جو ہمارے سامنے جو دنیا دکھ رہی ہے, اب تو اتنا ہے کہ ہم لوگ سب کو جان رہے ہیں کہ گول ہے, موو کر رہی ہے. تو ذرا سوچو کس پر اٹکی ہوئی ہے, کس چیز پر اٹکی ہوئی ہے. سوچنے کی بات ہے نا. ہم جسے سورج دور سے دیکھ رہے ہیں, سوچو وہ کیسے اٹکا ہوا آسمان میں. چاند کو دیکھ رہے ہیں, تمام اللہ کے نظام کو جو کم از کم جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. چلو دور کی باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, جو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اسی پر ہی غور کریں کہ جو چیزیں ہم کو دکھ وہ کیسے اٹکی ہوئی ہیں, کیسے اپنے دائرے میں ہی موو کر رہی ہیں. ایسا بھی نہیں کوئی فکس ہے. ہم جس زمین پر ہیں یہ زمین بھی موو کر رہی, لیکن یہ اپنے دائرے میں, اپنے کلاس میں, اپنے آربٹ میں, اور یہ نہ گرتی ہے نہ ہم کو گرنے دیتی ہے. ہم اگر پرندوں کو دیکھیں کیسے آسمان میں اڑ رہے, ہم اگر پانی کو دیکھیں, ہم اگر پہاڑوں کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کس طریقے سے زمین سے کہ جڑ سے جو ہے کہ کھڑا کر دیا, بیلنس کر دیا. اور دیگر بہت ساری چیزیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے, ہمارے نظروں کے سامنے, ہماری سبھی چیزیں جو ہیں کہ جو دکھنے والی ہیں اس پر ہی ہم غور کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ سمجھ پانا کہ ایک پاورفل ہے جس نے پورے نظام کو جو ہے کہ تھاما ہوا ہے. نہیں سوچیں. اچھا اب دیکھیے یہاں پر ایک بات, ہم چھوٹا سا بات بتائیں گے. اگر ہم ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ایک نہیں ایک سے زیادہ پاورفل ہے, سوچیں اگر, تو ایک جنرل بات ہوتی ہے کہ عموماً آپ دیکھیے کہ ایک کرسی پر یا ایک کسی پوسٹ پر 10 امپلائی کو اگر ہم رکھ دیتے ہیں, ایک ہی پوسٹ ہے 10 امپلائی, تو 10 کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ذرا تھوڑا سا کھینچتان ہو جاتی ہے. کوئی کا نظریہ کچھ ہوتا ہے, کوئی کا نظریہ کچھ ہوتا ہے. وہ اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہے گا, وہ اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہے گا, وہ اپنی بات کو منوانا چاہے گا, وہ اپنی بات کو منوانا چاہے گا. تو ایک سے زیادہ اگر ہیں تو وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تناؤ یا پھر نظام میں جو ہے کہ الٹ پھیر ہونے کا چانسز ہوتا ہے. تو اگر آج نظام پوری ایک اپنے دائرے میں موو کر رہی ہے بغیر کسی بھی طرح کا کوئی بھی گڑبڑی کے, تو بے شک اور بے شک, اور ہم نے یقین کرنا ہے کہ وہ ایک ہی ہے. ایک سے دو ہوتا تو ظاہر سی ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات امبیلنس ہو جاتا. تو وہ ایک ہی ہے جو ایک حکم کے تحت جو ہے کہ سب کو اپنے اپنے دائرے میں کھڑا کر دیا ہے. بس تم نے وہیں رہنا, بس تم نے وہی کرنا, بس تمہیں یہاں رہنا. اب کوئی دوسرا ہنسی نہیں تو یہ کہے کہ نہیں تم کو یہ نہیں کرو گے تم میری سنو گے. تو وہ ایک ہستی ہے, وہ ایک ذات جو پورے نظام کو جو ہے کہ اپنے حکم پہ رکھا ہے. ایک سے زیادہ ہوتا تو شاید اتنا بیلنسنگ نہیں ہو پاتا. یہی اللہ کا کرم ہے اور یہ ایک اللہ کے ہونے کا دلیل ہے, ثبوت ہے, ایک اللہ. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں. تو ہم کو جو ہے کہ اس پر غور کرنا ہے
ہے نا. اللہ نے تو ہمارے سامنے باتوں کو رکھ دی, ہماری حقیقت, ہماری پول کو کھول دی. اللہ اس آیت میں کیا کر رہے ہیں, ہماری پول کو کھول دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیے قرآن کی آیت جو ہے نا, اس وقت جس وقت یہ نازل ہوئی اس وقت کے لیے بھی فٹ ہے, اور اس سے پہلے کے حالات جو گزرے اس کے لیے بھی فٹ ہے, اور آج کے لیے بھی فٹ ہے, اور آنے والے وقت کے لیے بھی فٹ ہے. یہی ہے قرآن کا کمال اور اللہ کے کلام کا کمال. لوگ اگر کوئی اس پر کسی طرح کا انگلیاں اٹھاتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ گرامیٹیکلی یہ ہے, تو کوئی کہتا ہے فلانا, تو کوئی کہتا ہے ڈھکانا, سوچو ایسا کلام جو پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر سب میں فٹ بیٹھ رہا ہے. اور اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے میں اگر طاقت ہے تو ایسا 10 آیت کو بھی تم بنا لو تو جانے. اور حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی بنا اب تک سکا ہے, نہ کوئی بنا پائے گا, نہ کوئی اب تک بنا سکا ہے, نہ کوئی اب تک بنا پائے گا. تو لوگوں کو جو شیطان ہے, جن کے اندر شیطان زیادہ جو ہے کہ حلول کیا ہوا ہے, وہ شیطان ان کے منہ سے بلواتا ہے دنیا کی یا طرح طرح کے ہمارے اسلام کے بارے میں, یا قرآن کے بارے میں, یا اللہ کے وحدانیت کے بارے میں فضول کی باتیں. اللہ انہیں ہدایت دے, ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں الحمدللہ کلیئر ہو گئی کہ جو ہے کہ ایک اللہ ہے, اور زمین اور آسمان کی اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. آگے ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس سے پہلے کی جو آیت ہم نے پڑھی اس کو اور ڈکلیئر کر دیا, اس کو اور اللہ نے ڈکلیئر کر دیا, کلیئر کر دیا. کیا کر دیا کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے, یعنی کہ اللہ پر ایمان ہے, مسلمان ہیں, پھر بھی مشرک ہیں. یعنی کہ ہم شرک کر رہے ہیں, ہم کفر کر رہے ہیں, ہم اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھی یقین رکھ رہے ہیں, ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگ کر کے ہم دوسرے ٹائپ سے ہوتے ہوئے اللہ سے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ہے یہ شرک ہے. ابھی ہم لوگوں نے جو آیت 103 میں جس پر گفتگو کی, جس پر باتیں کی, وہی باتیں ثابت ہو رہی ہے نا کہ ان میں اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کی, اگر ہم اس زمانے میں جائیں جس زمانے میں یہ آیت اتری, تو کفار قریش کیا تھے, اللہ کو تو وہ مانتے تھے, اللہ کو وہ مانتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے ان جو خدا ہیں ان سب کا وہ خدا ہے. یعنی کہ اللہ جو ہے وہ تو ہے, لیکن یہ بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. ان کا یہی ماننا تھا. آج کے زمانے میں ہم دیکھیں تو ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ ہے, دینے والا وہی, کرنے والا وہی, لیکن اگر ہم اپنے عمل کو بعض جگہوں پر دیکھیں اور غور کریں اور اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے, ہم گڑبڑ کر رہے ہیں. ہم کسی اور سے امید کرتے ہیں, ہم کسی اور کو ذریعہ بناتے ہیں کہ ہمارے جو ضرورتیں ہیں وہ پورا ہو جائے. تو اللہ نے ہماری یہ جو چیزیں ہیں نا, وہ تو اللہ تو سب جان رہا ہے, ریڈ کر رہا ہے نا, ریڈ کر چکا ہے, بلکہ لکھ چکا ہے, لوح محفوظ پہ بھی لکھ چکا ہے, سب کچھ لکھ لیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتا دیا ہے, کیا بتایا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں, یعنی مشرک ہی ہیں. تو ہم نے اپنے بھی عمل کو دیکھنا ہے, اور ہمارے آنے والی جو نسل ہے ان کو بھی بتانا ہے. یہی ہمارا قرآن ہے, اور یہی ہم کو قرآن میں سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس زمانے کے لیے بھی فٹ ہے, اور آج بھی دیکھا جائے تو آج کے زمانے کے لیے بھی یہ آیت فٹ ہے. تو ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے, شرک سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمارے اندر تقویٰ, پرہیزگاری اور ایمان کی مضبوطی ہے کہ ہم کو اگر کچھ بھی ملنا ہے تو اللہ کی طرف سے ملنا, اللہ ہی سے ملنا. ہم اگر کچھ بھی مانگے تو اللہ ہی سے مانگے, اور جو بھی دے گا, جتنا بھی دے گا, اللہ ہی دے گا, اپنے وقت پہ دے گا. تب تک کے لیے ہم کو صبر کرنا ہے اور نماز سے کام لینا ہے انشاءاللہ تعالی. آگے کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے, یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں. اب دیکھیے اللہ
یہاں پر کتنی آیت کی مبارک اور آیت کا جو ہے کہ ہم کو غور کرنا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو واپس اس آیت کی طرف متوجہ کیا کہ ہم پرٹیکولرلی ان آیتوں پر ہم غور کریں اور ایک اور پارٹ بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں, اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے, اس وقت کے لیے بھی ہے جس وقت یہ آیت اتری, کہ یہ